آن لائن گیم کھیلنا ناجائز ہے۔ بعض جو لوگ درمیان میں رکھتے ہیں چوٹی کی طرح، وہ ناجائز ہے، یہ تو ہندو کی چوٹی ہے۔ ہمارا ایک دن ہو گیا ہم نماز پڑھتا ہے، ہمارا سوچ بدلتا ہے، کیا پتہ نہیں کیا سوچ بدلتا ہے۔ میرے شوہر 14 سال سے پردیس میں ہیں، 4 بیٹیاں بھی ہیں، 4 سال سے شوہر پاکستان نہیں آئے، 2 سال سے انٹرنیٹ پہ دوستی کی، انٹرنیٹ پہ دوسری شادی کر دی۔ آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے، تو ہم جا کے خلو کر لو، بس جان چھڑاؤ اپنی۔ اگر کوئی بندہ عمرے کرنے کے بعد نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، 7 چکر کے بجائے طواف ہوتا ہی نہیں۔ بوڑھے آدمی جب نماز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، انسان ہے، مجبور ہے۔ میں نے واش روم میں جا کر اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، اصل وہی دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے۔ ہمارے دوست عمران کی اہلیہ جو یہاں لیڈز انگلینڈ میں رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مکی صاحب جب حرم میں درس دیتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو مجھے ان کی تصویر دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس کے درس کی تائید اللہ کے نبی فرماتے ہوں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بیٹی آپ کا یہ خواب الحمدللہ انشاءاللہ مبارک ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں دعا کریں کہ سرکار دو جہاں کی امت اور سرکار دو جہاں سے محبت اور سرکار دو جہاں کی شفاعت حشر میں، نشر میں، قبر میں نصیب فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ بہرحال بعض مبشرات ہوتی ہیں۔ مجھے پہلے بھی ایک دوست نے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کا نام احمد حسن ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلطی بھی ہو، اس نے مجھے حرم شریف میں آ کے بیٹھ کے خواب سنایا، کہنے لگا جی میں نے، یا پتہ نہیں، اس نے کہا میں نے یا میری بیوی نے، اللہ والا، اب کافی دنوں کی بات ہے نا، میں بھول گیا۔ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اور آپ کے سامنے حضرت بلال کھڑے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے، اللہ کے بزرگ نے، وہ کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں وہ کون تھے، انہوں نے آپ کا البم سیرت النبی پر جو آپ کی تقریریں ہیں وہ حضور کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ ایک شخص ہے محمد مکی اس کا نام ہے، اور اس نے حرم میں بیٹھ کے آپ کی سیرت پہ یہ بیان، انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کے جو تقریریں ہیں سیرت کی، ان کو پوری دنیا میں عام کر دو۔ وہ کہتے ہیں پھر آنکھ کھل گئی، وہ کہتے ہیں جی اس وقت سے ہمیں تو چین نہیں کہ ہم آپ کی سیرت کو کیسے عام کریں۔ اب وہ لگا ہوا ہے بیچارہ، یعنی کیسٹیں بنا کے، سی ڈی بنا کے، کتابیں بنا کے، ترجمہ کر کے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے خواب کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کسی سے پیسہ نہیں مانگا، لیکن مجھے ایسے پیسے آ رہے ہیں جیسے بارش برس رہی، اور سب نے یہی لکھا ہے یہ سیرت کے البم بناؤ اور تقسیم کرو، اور میں لگا ہوا ہوں، کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے اس کا بھی خواب سچا ہو، مبارک ہو، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن حضور تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ تو وہ جہاں اللہ والوں کے لیے رحمت ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ ہم تو زیادہ محتاج ہیں ان کی رحمت کے، کیونکہ بندے کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تبھی دھوبی دھوتا ہے، ہم گناہ گاروں کو تو آپ کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم 4 رکعت فرض پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ہم نے پڑھی کہ ساتھ اسی فرض کی جماعت کھڑی ہوگی، آپ سلام پھیر دیں اس میں شامل ہو جائیں، یہ آپ کی نفل ہو جائے گی، تاکہ آپ فرض جماعت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، غار ہرا یا غار ثور جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ایک عورت نے احرام کے بعد اس کو حیض آ گیا ہے، اب پاکستان جانے کی تاریخ بھی قریب ہے، وہ پاک نہیں ہوگی، تو اپنی تاریخ آگے بڑھا لیں، 100 ریال لیں گے، جب کی کہو گے ڈیٹ دے دیں گے، اور جب پاک ہو جائے عمرہ کرے پھر جائے۔ اگر ایسے عمرہ چھوڑ کے جائے گی تو عمرہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، دم بھی ذمہ ہوگا۔ ایک آدمی نے حلق سے پہلے غسل کر کے کپڑے 2 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، انشاءاللہ دم تو نہیں ہے، 10-20 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی میقات سے بغیر احرام کے آ گیا ہے، کیوں آیا بغیر احرام کے؟ وجہ بھی لکھو نا، اگر معذور تھا تو کوئی حرج نہیں۔ دھکم پیر نہ کرو حجر اسود پہ بوسہ دینے کی، جب اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے تو پھر دھکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل بوسہ دے، عمرہ ہو جاتا ہے۔
ایک شخص بوڑھا اپنی بوڑھی بیوی کے ساتھ آیا، اس نے اپنا کندھا 3 چکروں کے بعد کسی شخص کے کہنے پہ ننگا کیا، کوئی حرج ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اپنا نقاب بھی اتارا اور منہ کھلا رکھا، کوئی حرج نہیں، عمرہ ہو گیا، بالکل ہو گیا، اس کو منہ کھلا ہی رکھنا تھا۔ ایک شخص نے اپنی قضا ظہر عصر کی جماعت میں تو ادا نہیں ہوتی، قضا تو ہم نے اپنی اکیلے پڑھنی ہے، جماعت میں کیسے ادا کی؟ جماعت میں وہی نماز پڑھو گے تم قضا پڑھو گے، عجیب عقل ہے بھائی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں آپ کو کہ حضور نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ حنفی جو 4 پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی، تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا؟ آپ نے تو ہمیشہ نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ 2 رکعت پڑھی تو جو 4 پڑھے گا اس میں 2 بھی آ جائیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ لیکن جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث کہاں جائے گی؟ لہذا ایسا عمل کیوں نہ کرو جس پہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو 8 بھی تو آ گئیں، 11 بھی آ گئیں، 13 بھی آ گئیں، اور ایک آدمی صرف 8 پڑھتا ہے تو باقی حدیثیں کہاں گئیں؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑا جامع قول لیتے ہیں اور ایسا قول لیتے ہیں جس پہ حضور پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ لیکن اللہ ہمیں ایک دوسرے سے بغض سے بچائے، حسد سے بچائے، تمام ائمہ کا احترام نصیب فرمائے۔ بھئی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں آدم خان کی خالہ کے لیے اللہ شفا دے۔ کہتے جی آپ نے بیعت کس سے کی ہے، آپ کو ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں کسی سے بھی کروں، آپ کیا کریں گے؟ اس سے بیعت کریں گے، وہ تو فوت ہو گئے۔ چھوڑیں ان باتوں کو جن باتوں کا تعلق ہی نہ ہو دین سے، یہ آدمی کے ذاتی مسائل ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کو بواسیر کی تکلیف ہے، آپ معذور ہیں۔ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، پھر عصر سے وضو کیا مغرب تک، وہی وضو کافی ہے، چاہے وہ مس سے نکلیں چاہے گندگی بھی نکلے۔ لیکن اس گندگی سے بچنے کے لیے نہیں کہ آپ کوئی پیمپر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں۔ مجھے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، میرے ساتھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ویکس کوئی دوائی ہے، عام ملتی ہے سر درد کے لیے لوگ لگاتے ہیں، کہیں درد ہو ویکس، انہوں نے کہا اس کو اگر وہ 2-3 دفعہ روز لگایا کریں تو بواسیر ختم ہو جائے۔ معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عَظِيمُ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ تہجد کی جب نماز پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے۔ کہتے ہیں میری شوہر نے کہا کہ تم عدالت میں جا کر مجھ سے خلو کر لو، پھر کہا کہ 3 گواہوں کے سامنے کہ میرے پاس نہ آنا۔ اب پتہ نہیں اس کے نہ آنے میں نیت تھی طلاق کی، پھر تو طلاق ہو گئی، اگر نہیں تھی نہیں ہوگی۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.